کہ جی 57 اسلامک کنٹریز ہیں، ان کی آرگنائزیشن ہے OIC، عرب لیگ الگ سے ایک فورم بنا ہوا ہے، سعودی عرب نے 41 ملکوں کا الگ سے ایک اتحاد بنایا ہوا ہے، جس کا ہیڈ انہوں نے ہمارے ایک ایکس آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کو بنایا ہوا ہے، جو زیادہ سے زیادہ ایک تلوار اٹھا کے وہاں صرف ناچتے ہیں، اس سے زیادہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ بیسیکلی وہ شیعہ کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا تھا، وہ کوئی مسلم کنٹریز کا محاذ اس طرح کا نہیں، لیکن OIC میں تو سارے لوگ شامل ہیں، اور سارے مسلمان ملکوں کی فوجیں ملائی جائیں تو 80 لاکھ سے زیادہ بنتی ہیں، اور اس میں بھی پھر پاکستان کو تو پہلے تختہ مشق بنایا جاتا ہے، کہتے ہیں نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ بھئی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان ایٹم بم پھینک دے جا کے اسرائیل کے اوپر؟ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ امریکہ نے ایک دفعہ ایٹم بم چلایا، آج تک بھگت رہے۔ جاپان ختم ہو گیا تھا، آج دنیا میں 5 ٹاپ کی اکانومیز میں جاپان آتا ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں ٹاپ کے اوپر ہی ہے۔ جاپان کو دوبارہ کھڑا کیا ہے امریکہ نے پیسے دے کے، وہ 2 ایٹم بم بڑے مہنگے پڑے ہیں امریکہ کو، ورلڈ وار 2 تو جیت لی امریکہ نے اس کی بنیاد کے اوپر۔ اس وقت خیر چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ 30,000 کے قریب خود کش حملہ آور تیار کیے ہوئے تھے جاپان کے ایمپرر نے، جو اپنے سینوں کے ساتھ بم باندھتے تھے اور جا کے امریکن فوجیوں کے اوپر حملہ کرتے تھے۔ 30-40 ہزار فوج امریکہ کی ماری گئی چند دنوں کے اندر۔ پھر انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر یہ بم پھینکے، پھر اس نے ہاتھ اٹھا دیے۔ تو یہ بم پھینکنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام ہی کوئی نہیں ہے، یہ صرف ڈیٹرنس کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے مولوی بھی آپ کو پٹی پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاتھی کے دانت ہے، جی ہاتھی کے دانت ہی ہیں یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے ڈیٹرنس رکھنی ہے کہ جب ہم مرنے کے قریب ہوں گے نا تو اپنے دفاع پہ اس کو چلائیں گے، بس۔ جنگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں اگر پاکستان انڈیا کے اوپر ایٹم بم پھینک دے اور جواباً انڈیا پاکستان پہ پھینک دے تو دنیا کی آپ سمجھ لیں 1/5 سے زیادہ آبادی یہاں پہ رہ رہی وہ ختم ہو جائے گی۔ جیتے گا تو کوئی نہیں، نہ ایٹم بم چلانے والا جیتا ہے اور نہ جواباً چلانے والا جیتا ہے۔ اس وقت تو یہ ہوا نا کہ امریکہ کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، تو جاپان نے گھٹنے ٹیک دیے۔ آج تو بھائی دنیا میں 8 ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود ہے، ان میں سے اسرائیل بھی ہے، انڈکلیئرڈ ہے لیکن ایٹم بم تو ہے۔ سب سے بڑی بات امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بات کرنا کہ جی ایٹم بم پھینک دیں، پھر ہمارے وہ جو خادم رضوی صاحب ہیں ان کا وہ ایک کلپ بڑا وائرل ہوا تھا کہ IMF اگر آپ سے قرضہ مانگے تو تسی کو آیا جے غوری، خدا دا نہ یار کوئی عقل نال کام لو۔ دنیا میں اس طرح ہوتا ہے، آیا جے غوری تے آیا جے شاہین۔ اس طرح دنیا میں بھائی جنگیں نہیں جیتی جاتی، نہ ایسے جنگیں ہو سکتی ہیں۔ پھر میں خادم رضوی صاحب، ان کی جماعت اور ان کے بڑوں سے پوچھوں گا کہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ نگاہ مار کے پورے شہر جلا کے راکھ کر دیتے تھے، یا اپنے مریدوں کو لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر جلا کے راکھ کرتے تھے، آج بابے کدھر ہے؟ آپ یہ بات کریں تو یہ منوس مارے آپ کو جواب یہ دیں گے کہ جی اللہ کدھر ہے؟ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں، بالکل صحیح سوال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ہمارا ہے، بابے تمہارے ہیں، تمہیں بابے مبارک، ہمیں اللہ مبارک۔ ہم اپنے اللہ کی طرف سے جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے۔ ہاں، اللہ نے کہیں گارنٹی نہیں لی ہے کہ میں انٹروین کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ابراہ کا لشکر